پاسداران انقلاب کا ابراہم لنکن جہاز کو فرار پر مجبور کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور تل ابیب میں سائرن لگاتار بج رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل چوتھے روز ایرانی دارالحکومت تہران ملک کے جنوبی علاقوں میں مشرقی تہران اور اصفہان میں مختلف مقامات کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جس کا نام ابراہم لنکن ہے کو 4 کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان میجر جنرل علی محمد نائینی نے منگل کے روز مزید بتایا کہ طیارہ بردار جہاز بحر ہند کے جنوب مشرق کی طرف نکل گیا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جہاز ملک کے جنوب مشرق میں چابہار کے ساحلوں سے تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی طرف 4 کروز میزائل داغے جانے کے بعد یہ بحر ہند کے جنوب مشرق کی طرف فرار ہو گیا۔ اسی دوران ایرانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل فضائی حملوں میں اصفہان میں دفاعی صنعتوں کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے باخبر اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ موساد کے اہلکاروں اور خصوصی دستوں نے گزشتہ رات ایران میں زمینی کارروائی کی۔ امریکی وزیر دفاع نے گزشتہ روز ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے مستقبل کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وہ کسی بھی آپشن کو مسترد نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال جنگ میں کوئی زمینی افواج شامل نہیں ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع بینی گیٹز نے ایرانی سرزمین پر اسرائیل یا امریکی افواج کی موجودگی کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ بشمول زمینی افواج بھیجے جانے کے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ یعنی ابھی جو ہوائی حملہ ہو رہا ہے، بیلسٹک میزائلز داغے جا رہے ہیں، نشانہ ایک دوسرے کو کنٹریز کو بنایا جا رہا ہے، اس میں امریکہ کی طرف سے ایک آپشن اور یہ ہے کہ زمینی افواج بھی بھیجے، آرمی کو بھیجا جائے جو اس آپریشن میں اہم کردار ادا کرے۔ تاہم جلد ہی وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس کے خارج از امکان ہونے کی تصدیق ہے۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنا جاری رکھیں گے اور اس نے 11 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایرانی فوج ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈ سینٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل چوتھے روز ایرانی دارالحکومت تہران ملک کے جنوبی علاقوں میں مشرقی تہران اور اصفہان، جیسے کہ ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ مسلسل ان علاقوں میں حملے جاری ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کا جہاز ہے بحری ابراہم لنکن، اس کے بھی راہ فرار اختیار کرنے کے حوالے سے خبر ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران نے 3 میزائلوں کے ذریعے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ جو جہاز ہے اس نے دوسری راہ اختیار کر لی ہے، یعنی وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے 11 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایرانی فوج ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پاسداران انقلاب کے کمانڈ سینٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کی اپنی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ امریکی افواج نے جاری کارروائیوں کے دوران پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ایرانی فضائی دفاعی صلاحیتوں، ایران اور میزائل اور ڈرون داغنے کے مقامات اور فوجی ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہفتے کے روز سے شروع ہونے والی جنگ اب بھی شدت سے جاری ہے۔ جنگ کا آغاز 28 فروری کو اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مل کر ایرانی حدود میں اچانک کئی مقامات کو نشانہ بنانے کے اعلان کے بعد ہوا تھا، اور اس کا مقصد حکومت کا خاتمہ بتایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ہفتوں تک کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل اور کئی خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کی طرف میزائل اور ڈرونز داغے گئے ہیں۔ ابھی بھی جو موجودہ حالات ہیں وہ بھی کشیدہ بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے ہی جو سیاسی جانکار ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو تیسرے وشو یدھ میں یہ پورا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس وقت موجودہ حالات کی اگر بات کریں تو دونوں جانب سے ایئر اسٹرائک کرنے کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران کی طرف سے اہم پوائنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی ایران کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت بتا دیں آپ کو کہ ایران کے 153 ایسے شہر ہیں جو ٹارگٹ پر ہیں، جس میں اس وقت افراتفری کا عالم ہے، جہاں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ تو 153 شہروں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 153 شہروں میں اس وقت ایران میں افراتفری کا ماحول ہے، اور
علی خامنائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ سے کچھ دیر قبل کی نتن-یاہو کے ہیڈ کوارٹر پر بھی ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارے گئے ہوں گے، اور دوسری طرف یہ بھی رپورٹ آئی کہ اپنے متر دیشوں کی طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن-یاہو فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو موجودہ حالات ناگفتہ بہ ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ صورتحال کسی تبدیلی کی طرف پہنچتے ہوئے دکھائی دے گی یا ایسے ہی جنگ کے مناظر کئی مہینوں تک ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔